میرا نام اقرا ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری ہوں۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے ہے۔ میرے والد فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے، ہم بہت ہی غریبی اور مفلسی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ بابا جو کام کر کے لاتے تھے اس میں صرف گھر کی روٹی یعنی 2 وقت کے کھانے کا ہی گزارا ہو پاتا تھا۔ دراصل ہمارے اتنے برے حالات ہونے کی وجہ ہمارے یہاں کا وڈیرا سسٹم تھا۔ میرا تعلق سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، وہاں پر وڈیرا سسٹم چلتا ہے۔ میری شادی کی عمر گزر رہی تھی، میرے گھر والے میری شادی کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کیونکہ گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہو پا رہا تھا۔ تو ایسے میں شادی کے انتظامات کیسے کریں، کیونکہ جہاں پر میرا رشتہ ہوا تھا انہوں نے جہیز کی مانگ کر رکھی تھی۔ کتنے لاکھ روپے دو گے تو شادی ہوگی ورنہ ہم رشتہ توڑ دیں گے۔ لڑکے والے حیثیت میں ہم سے تھوڑے اچھے تھے اور امیر تھے، اسی وجہ سے میرے ماں باپ نے حامی بھر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری اگلی زندگی کو لے کر کافی پریشان ہو رہے تھے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری بیٹی کو کوئی دکھ نہ دیکھنا پڑے۔ اس لیے میرے ماں باپ بہت ہی زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ میری شادی اس گھر میں ہو جائے، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ میرا جہیز تھا جس کا انتظام بالکل بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری ماں ایک بار مجھے لے کر ہمارے گاؤں کے وڈیرے کے پاس چلی گئی تھی اور ان سے جا کر کہا کہ سائیں میری بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے اور سسرال والوں نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ ہمیں جہیز دو گے تو شادی ہوگی ورنہ ہم رشتہ توڑ دیں گے۔ وڈیرا بہت ہی نرم دل انسان تھا، اس نے حامی بھر لی کہ چلیں جہاں تک مجھ سے ہوا میں آپ کے لیے کوشش ضرور کروں گا، یا تو میں سسرال والوں سے بات کروں گا یا پھر جتنا انتظام میں کر سکا تو وہ کروں گا۔ میں اور میری امی بہت ہی زیادہ خوش ہو کر وہاں سے واپس آ گئی تھیں کہ چلیں یہ پریشانی تو حل ہوئی اور اب میری شادی ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن گاؤں کا جو وڈیرا تھا اس کا بیٹا شاہزین بہت ہی برا آدمی تھا۔ وہ گاؤں کی جس بھی جوان لڑکی کو دیکھتا تو اس کو اٹھا کر لے جاتا۔ اب میری یہ خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہ مجھے اس نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ جس دن اس کے گھر گئے تو اس دن اس کی میرے اوپر نظر پڑ گئی اور وہ میرے حسن پر فدا ہو گیا تھا۔ میں جب بھی کہیں رستے سے آتی جاتی تھی تو وہ ہمیشہ میرا راستہ روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور یہ بات میں نے اپنے بابا سے بھی کی تھی کہ شاہزین سائیں میرا راستہ روکتا ہے۔ میرے والد نے کہا کہ بیٹا اب گھر سے نکلنا بند کر دو، وہ بہت برے لوگ ہیں، ہم ان سے لڑائی نہیں لے سکتے۔ میں بھی پریشان ہو گئی تھی اور اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو وہ میرا راستہ روکتا تھا۔ بالآخر وہ ایک دن ہمارے گھر آ پہنچا اور آ کر مجھ سے بات کرنے لگا کہ مجھ سے شادی کرو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی ایسے آوارہ اور راہ چلتے انسان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس روپے پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں آپ جیسے گھٹیا اور کمینے انسان کو پسند نہیں کرتی۔ میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ زبردستی مجھے چھونے لگا، میں نہیں مانی تھی اور اتنے میں سارا محلہ اکٹھا ہو گیا اور مجھے وہ زبردستی بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا تھا اور اپنی حویلی میں لے جا کر مجھے بند کر لیا تھا۔ میرے ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور رات کے وقت وہ حویلی میں گئے تاکہ وہ مجھے وہاں سے لے کر آ سکیں، لیکن شاہزین سائیں کے نوکروں نے ان کو حویلی کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا اور وہ بیچارے سارا رات باہر ہی بیٹھ کر گزار رہے تھے اور اندر شاہزین سائیں نے میرے ساتھ پوری رات گزار لی تھی۔ تو یہ بات صبح پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی اور ہمارے گاؤں کے وڈیرے کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میرے بیٹے نے یہ سب کر لیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈ نکال لایا اور گاؤں کی پنچایت لگی اور پنچایت میں پھر وڈیرے نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ میرے بیٹے نے اس لڑکی کی عزت کو تار تار کیا ہے تو لہٰذا
اس کی سزا یہی ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا، اور مجبوری کے باعث اس کو اپنے والد کا حکم ماننا پڑا اور میری شادی گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تو اب میں وہاں ایک نوکرانی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ کہنے کو تو وہ میرا شوہر ہے لیکن وہ میری طرف دیکھتا تک نہیں ہے، لیکن مجھے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو پسند، لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔